الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، پھر لوگ جہاں نیک و بد، کافر و مسلم سب جمع ہیں، وہاں آپ کے سر پر ایک چمکتا دمکتا تاج رکھا جاتا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی۔ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے؟ یقیناً آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ جس وقت ہر شخص کو اپنے حساب و کتاب کی فکر ہوگی، اس وقت آپ کا یہ اعزاز و اکرام انتہائی خوشگوار ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ قیامت والے دن ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہو، قیامت والے دن ہمارا بھی اکرام ہو اور ہماری بھی بخشش ہو، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے، ہمارے سروں پر بھی عالی شان تاج رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اپنا اور بالخصوص اپنی اولاد کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کرنا ہوگا، ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت داخل کرنی ہوگی، انہیں قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنانا ہوگا۔ پھر اللہ کی رحمت سے ہم بھی اس اعزاز و اکرام کے اہل ہوں گے، ہم بھی اپنی اولاد کا قرآن کریم سے تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی اولاد کے دل میں قرآن کریم سے جوڑنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اور چند باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر ایک، یہ بات یقینی ہے کہ بچہ والدین کو دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے، لہٰذا ہمیں پہلے خود اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا ہوگا، تلاوت قرآن کی عادت بنانی ہوگی، قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنانی ہوں گی۔ جب بچے ہمیں یہ کام کرتا دیکھیں گے تو خود قرآن کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھے گی۔ نمبر دو، بچوں کے دلوں میں واقعات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے قرآن کریم کی محبت اور عظمت پیدا کیجیے تاکہ ان کے ذہنوں میں قرآن کی محبت بھی پیدا ہو، ان کے ذہن میں بھی یہ بات راسخ ہو جائے کہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کے سیکھنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس طرح بچے رغبت سے اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر تین، قرآن کریم پڑھانے کو بھی اہمیت دیجیے جیسے دنیاوی تعلیم کو دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر طور پر قرآن کی تعلیم کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے دلوں میں شروع سے ہی قرآن کی عظمت نکل جاتی ہے اور بعد میں قرآن سے بمشکل ہی تعلق جڑتا ہے۔ اسی طرح بچوں سے قرآن کریم کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھیے، صحیح بتانے پر انعامات دیجیے۔ بچوں سے کوئی کام زبردستی نہ کروائیے بلکہ پیار محبت سے انہیں قرآن کی تعلیم کی طرف مائل کیجیے۔ جب بچے کو قرآن کریم پڑھانے کا ارادہ کر لیا جائے تو اپنے گھر کا ماحول بھی پاکیزہ، صاف ستھرا، شور و غل سے پاک رکھا جائے تاکہ اس سکون اور اطمینان والے ماحول کا بچہ صحیح طور پر ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکے۔ بچہ جب قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دے تو اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائیے کہ وہ بہت عظیم کام کر رہا ہے، اس کام میں لگ جانے میں اس کی بھلائی ہے اور اخلاقی برائیوں مثلاً جھوٹ، چغلی، غیبت، دھوکہ وغیرہ سے اسے دور رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں عملی طور پر خود کو بچائیے اور اولاد کو بھی ان اخلاقی برائیوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ جب آپ اپنے بچے کے دل میں قرآن کی اہمیت اور عظمت بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو اس پر مزید محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس مقام تک پہنچانے کے لیے خود بھی کوشش کرنی ہوگی اور ان نکات پر بچوں سے بھی پابندی کروانی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔